بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ امریکن سابقہ ڈیفنس سیکرٹری جم میٹس، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ جم میٹس جو ہیں یہ پہلے 9/11 کے بعد افغانستان میں ان کی فورسز کے کمانڈر بھی رہ چکے ہیں اور پھر ڈیفنس سیکرٹری رہے ہیں اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد فارغ، لیکن انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کال سائن کیوس لرننگ ٹو لیڈ۔ اس کتاب میں انہوں نے کتاب کا کچھ حصہ جو ہے وہ پاکستان پہ بھی لکھا، پاکستان کو ڈیووٹ کیا، اور جو لباب اس میں جو پاکستان کے بارے میں انہوں نے کہا جی پاکستان دنیا کا ایک بڑا ہی خطرناک ملک ہے، ڈینجرس کنٹری، اور اس کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، لیکن ان کی حکومت جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہے، وہ حکومتیں ان کی ایسے ہی ہوتی ہیں، کمزور، جو کام نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو عوام ہیں پاکستان کے لوگ، ان میں ریڈیکلائزیشن یعنی بنیاد پرستی، مذہبی بنیاد پرستی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ بعض چیزیں جو انہوں نے کہیں وہ درست ہیں، لیکن بہت سارا کچھ انہوں نے غلط اور جھوٹ بولا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کو سمجھنے کی، تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پہ میں جو اس ایشو کو ڈسکس کر رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہ آج کل پھر بڑی بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکہ بار بار کہتا ہے کہ جی پاکستان کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، پاکستان لڑ رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے جو اس وقت کی جو حکومت ہے وہ بھی بغلیں بجاتی، وہاں پہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی پہنچا ہوتا ہے۔ بلاول تو کئی پھیرے کر چکا ہے، اور وہاں جا کے تو وہ کوئی نہ کوئی کہانی سن کے آ جاتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بہتری جو ہے وہ میرے نقطہ نگاہ سے یک طرفہ ہوگی۔ جو امریکہ آپ سے کچھ کروانا چاہتا ہے کرواتا ہے، باقی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ جم میٹس کی کتاب کے کچھ کانٹینٹ سن لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں، وہ آپ سے یک طرفہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ جم میٹس نے 9/11 کے بعد تقریباً کئی سال وہ افغانستان میں افغان فوج کو، یہ جو نیٹو آرمی اور امریکن آرمی تھی اس کی کمانڈ ان کے پاس رہی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے پاس لیڈرز نہیں ہیں، اور جو پاکستان کے عوام ہیں وہ اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے، اور جو سوسائٹی ہے اس میں خود غرضی بہت زیادہ ہے، کرپشن بہت ہے، اور تعلیم کی کمی ہے۔ کرپشن ہے بالکل، یہ انہوں نے ٹھیک کہا۔ خود غرضی بھی بہت ہے۔ اگر خود غرضی ہمارے سیاستدانوں میں، ہمارے لیڈرز میں نہ ہو، جو کہ آپ دیکھیے میاں نواز شریف مال کما کے بیٹھے ہیں وہاں پہ لندن، اور بھی باقی کے سب کی جائیدادیں باہر ہیں، تو خود غرضی تو ہے کیونکہ ملک کا نہیں سوچ رہا کوئی بھی، اور چونکہ حکومتوں نے اپنے ہی معاملات یعنی اپنے جیبیں بھرنے اور اپنے آپ کو پالنے، اپنے خاندانوں کو پالنے کی طرف زیادہ توجہ دی تو عوام کی طرف توجہ نہیں دی۔ دو سیکٹر جو یہاں پہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے ہاں تعلیم نہیں، تعلیم کی کمی، تو وہ دونوں سیکٹر سامنے، ہیلتھ اور ایجوکیشن یعنی صحت کا محکمہ اور تعلیم، دونوں چیزیں آپ کے پیچھے رہ گئیں۔ بار بار ہمارے یہ لیڈران جو ہیں علاج کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں، کیوں نہیں یہاں پہ کوئی ایسی فیسلٹی کریٹ ہو سکی ہر شہر میں کہ آپ وہاں علاج کراتے۔ کینسر کے ہاسپٹل عمران خان نے بڑے اچھے بنائے، وہ یہاں پہ فیسلٹی موجود ہے، لیکن امیر طبقہ جس کے پاس جیب میں پیسے ہوتے ہیں وہ پھر بھی باہر جانا چاہتا ہے۔ پھر جم میٹس یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے یہ اپنے آپ کو خود اندر سے اس میں تباہ کرنے کی صلاحیت، اپنے آپ کو خود تباہ کرنے کی صلاحیت ہے اس میں، اور لگتا ہی ہے کہ اپنے آپ سے کوئی ہمدردی لوگوں کو نہیں ہے۔ یہ ملک جب سے بنا اس وقت سے ہی ان کے حالات ایسے ہی ہیں کہ اپنے آپ سے ان کو ہمدردی نہیں۔ پھر یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا، ذات کو امیر بنانا، ذات
سلامتی ترقی اس طرف تو توجہ ہے، لیکن عوام کی بھلائی کی طرف کا توجہ کم ہے، جس کی وجہ سے یہ خود اندر سے اپنے آپ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سو وہ انہوں نے جو نوٹ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ہر شخص وہاں پہ جو کچھ بھی کام کر رہا ہے وہ اجتماعی بہتری کے لیے نہیں، وہ صرف اپنی ذاتی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جتنے بھی ملک میں نے دنیا میں دیکھے ان میں پاکستان کو میں سب سے زیادہ خطرناک ملک سمجھتا ہوں، بنیاد پرستی، مذہبی بنیاد پرستی کی وجہ سے، تعلیم کی کمی کی وجہ سے، اور سوسائٹی میں لاجک نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی سوسائٹی جو ہے وہ بھی کوئی ریشنل تھنکنگ نہیں رکھتی جو کہ ان کے خیال کے مطابق ریشنل ہونی چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نیوکلیر ویپنز بھی ان کے پاس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مذہبی انتہا پسندی جو ہے وہ عروج پہ۔ اب یہاں پہ وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نیوکلیر ویپن جو ہیں وہ یوں نہیں ہے کہ کسی کے یوں پکڑ لے گا کوئی اور جا کے پھینکے گا تو چل جائے گا۔ اس کا بڑے سیکیورٹی سسٹمز بھی ہیں، اس کے کوڈز ہیں، اس کا طریقہ کار اسمبل کرنے کا، یہ چیزیں یہ کوئی عام آدمی طالبان وغیرہ یہ کوئی اس طرح کا بندہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ ایک جگہ پہ پڑے ہوتے ہیں۔ سو پاکستان کا سیکیورٹی کا ویپن سسٹم یا نیوکلیر ویپن سسٹم کا سیکیورٹی ریکارڈ جو ہے وہ دنیا کے اکثر ملکوں سے بہتر ہے، خود امریکہ سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریکارڈ ہمارا۔ لیکن چونکہ امریکہ ہے سو جو جی چاہے جو منہ میں آئے وہ بول سکتے ہیں، کہہ دیا انہوں نے۔ تعلیم کی کمی کی بات ٹھیک ہے، حکومتوں کی خود غرضی کی بات ٹھیک ہے، لیکن دو چیزیں جس پہ میں مانتا نہیں، ایک تو نیوکلیر ویپنز کی جو ہماری سیکیورٹی وہ بالکل زبردست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دوسرا مذہبی انتہا پسندی کی جو یہ بات کرتے ہیں۔ ٹی ٹی پی مذہبی انتہا پسند ہے، لیکن پاکستان کے 22 کروڑ آدمی تو ان کو ویلکم نہیں کر رہے، بلکہ پاکستان کے تمام علماء نے مل کے جو پیغام پاکستان بنایا تھا وہ ان کے خلاف بنایا تھا، ٹی ٹی پی کے مذہبی انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے۔ اب بھی کے پی کے میں آپ دیکھیے کہ تمام علماء نے مل کے ایک فتویٰ صادر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جہاد کا مطلب سمجھنا چاہیے، یہ جہاد ایسے نہیں ہے کہ جو اٹھ کے جا کے کر دے، جس کا جی چاہے جا کے جہاد شروع کر دے۔ تو مذہبی انتہا پسندی اگر ہم دیکھیں تو آج ہندوتوا کے مقابلے میں یہاں پہ بہت کم ہے۔ یہاں پہ وہ انتہا پسندی نہیں ہے جس میں کہ برداشت کا مادہ نہ ہو، یا وہ ایسی انتہا پسندی نہیں ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کی طرف ہے۔ دہشت گردی کے خلاف تو یہ فتوے ہم دے رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں مذہبی رواداری اور مذہبی ہم آہنگی کی انٹرلیجن جو انٹرفیتھ ہوتا ہے ریلیجن کا، وہ اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور وہ اس کے مظاہر ہے، اور یہ غلط بیانی کر رہا ہے جم میٹس۔ تو نیوکلیر ویپنز پہ وہ بات وہی کرتا ہے کہ یہ بڑا تیزی سے ان کا پروگرام آگے بڑھ رہا ہے، اور اگر یہ اسی طرح ان کے صفوں میں دہشت گرد ہیں وہ بڑھ جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غلط اور معاندانہ اس کی آبزرویشن ہے، جبکہ یہ آبزرویشن ہے ہی نہیں، یہ اس کی اپنی ایک خیالی یا اپنی سوچ ہے، اپنے خیال کے مطابق وہ یہ بات کر رہا ہے۔ سو پھر وہی بات کہ لیڈرز نہیں ہیں ان کے پاس، اور میں بالکل اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ قحط و رجال ہے ہمارے ملک میں۔ ایک لے دے کے عمران خان ایک ایسا آدمی آیا جو ملک کے ساتھ کم از کم وفادار ہے، تو اس کا خلوص، باقیوں کے تو خلوص پہ بھی شک ہے اس وجہ سے کہ وہ ان کے مفادات ملک سے باہر ہیں کہیں، لیکن اس کا چونکہ کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی جائیدادیں باہر نہیں ہیں، کوئی انٹرسٹ اس قسم کے نہیں ہے جو جس سے دوسرے ملکوں کی کوئی مدد چاہیے ہو، تو وہ اپنے ملک میں بیٹھا ہے۔ سو اس لحاظ سے اس حد تک وہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ اس کا خلوص، اس کی حب الوطنی پہ شک نہیں ہو سکتا۔ باقی اس کے ساتھ ٹیم اچھی نہیں ہے، یا اس کی اپنی کل کو وہ اتنا دور اندیش نہیں ہے، یا فیصلے کچھ ایسے کر دے جو بعد میں غلط ثابت ہوں، وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اس آدمی کے خلوص نیت پہ، حب الوطنی پہ شک نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا اور پاکستان آرمی کا انٹریکشن 10 سال کا میرا تجربہ ہے انٹریکشن کا، لیکن ہمارا آپس میں ٹرسٹ نہیں تھا، اور اس کی وہ مثال دیتا ہے کہ اسامہ بن لادن موجود تھا یہاں پہ ایبٹ آباد میں،
اور جب باراک اوباما نے وہاں پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ پہ، تو پاکستانیوں کو نہیں بتایا کیونکہ وہ پاکستانیوں پہ اعتماد نہیں کرتا تھا۔ سو یہ ہمیشہ یہ شک اٹھاتے ہیں کہ شاید یا تو ہمارے علم میں نہیں تھا کہ اسامہ بن لادن وہاں رہتا ہے، ہماری ناکامی، یا یہ کہ ہم نے جان بوجھ کے اس کو رکھا تھا اور اوباما نے ہمارے اوپر اعتماد نہیں کیا، جو کہ غلط ہے۔ پاکستان نے بے شمار دفعہ کہا کہ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی اسامہ بن لادن جو ہے اس کو پکڑ کے ہم کیا کرتے؟ امریکہ نے ہماری کوئی مدد اس معاملے میں نہیں کی۔ جب بھی ہم نے امریکنوں کی کوئی مدد کی، اس کا القاعدہ نے ہمارے اوپر حملے کر کے تو بدلا چکایا۔ امریکن تو محفوظ تھے، امریکنوں کا اپنا تھوڑا سا بھی نقصان ہوتا وہ کسی نہ کسی اور پہ ڈال دیتے کہ جی پاکستان نے تعاون نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں۔ سو ہماری اپنی کیپیبلٹیز لیمیٹڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ہوا ہے، آپ دیکھیے میران بیس پہ حملہ ہوا جو بھی، وہ سارا اسامہ بن لادن کی وجہ سے ہوئے کہ جناب وہ مار دیا امریکنوں نے، اور اگر وہ ہمارے ہاتھوں مرتا یا ہم اگر اس کو پکڑ لیتے تو ہم اس کا کیا کرتے؟ اگر پکڑ کے ہم امریکنوں کے حوالے کرتے تو وہ تو سارا بوجھ ہمارے اوپر آتا۔ سو ہماری طرف سے یہ تھا کہ اسامہ بن لادن کو پکڑنے کا انٹرسٹ کوئی خاص نہیں رہا ہوا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ اگر پکڑا جائے تو سعودی عربیہ کو دیں، سعودی عربیہ کو لینے کو تیار نہیں تھا۔ تو پھر باقی تو ہمارے پاکستان کے بس میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں۔ پھر اپنی کتاب میں میٹرس لکھتے ہیں کہ میں نے زمینی حقائق دیکھے اور اس کے بعد میں نے کچھ تبدیلیاں کی، کیونکہ پاکستان کے اوپر ہمارا انحصار بڑا تھا۔ 70-75% جو سپلائیز تھی نیٹو کی اور امریکن آرمی کی، وہ ساری پاکستان سے گزر کے آتی تھیں، اور پاکستان کے اندر ہمیں ڈر رہتا تھا کہ انسٹیبل ہے۔ بھئی انسٹیبل تو ہوا تم لوگوں کی وجہ سے، پاکستان میں کوئی انسٹیبلٹی نہیں ہوتی تھی۔ امریکہ نے وار آن ٹیرر شروع کی، افغانستان میں یہ گئے، ہمیں انہوں نے کہا جی مدد کریں کہ آپ کے لوگ ادھر نہ جا کے لڑیں ہمارے خلاف، تو ہم نے روکنے کی کوشش کی تو دہشت گردی ادھر آ گئی، آج دن تک وہ موجود ہے۔ سو اگر ملک انسٹیبل ہوا تو وہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، لیکن امریکہ اپنی کتاب میں وہ لکھ کے دنیا میں امپریشن کریٹ کر رہا ہے۔ سو یہ کہتا ہے کہ کہ میں نے پاکستان آرمی کو ایک وارننگ دی، میں نے کہا کہ یہ حقانی گروپ جو ہیں یہ آپ کی طرف موجود ہیں ادھر، اور یہ ہمارے خلاف پلان کر رہے ہیں ایکشن، اور ہمارے خلاف یہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اور جنرل کیانی سے کہا کہ آپ ان کو روکیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں ٹھیک ہے، ان کے خلاف ہم ایکشن کریں گے، لیکن انہوں نے کیا کچھ نہیں۔ اب یہ اس چیز کو یہ سمجھتے نہیں کہ پاکستان آرمی اس وقت سوات میں بھی مصروف ہے، باجوڑ میں بھی مصروف ہے، وہ دیر میں بھی مصروف ہے، مختلف جگہوں پہ آپریشن چل رہا ہے۔ 7 ہماری ٹرائبل ایجنسیز تھیں۔ نارتھ وزیرستان کو ہم نے بالکل آخر میں ہینڈل کیا۔ جو جنرل کیانی کی سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ہم سب جگہوں پہ ایک ہی وقت میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے، ہمارے پاس اتنے ٹروپس نہیں ہیں کہ ہم ہر جگہ ہاتھ ڈال کے تو بیٹھ جائیں۔ چنانچہ یہ ہوگا کہ ہم پہلے باری باری ہم آئیں گے، اور جب ہم کریں گے اپنے وقت کے مطابق اپنے ریسورسز سے نارتھ وزیرستان کو ہم کاؤنٹر کریں گے، حقانی نکل جائیں گے وہاں سے۔ سو یہ ان کی کوشش، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کہہ دیا اب آپ سب غلام ہیں، آپ کریں، یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرے کا نقصان کیا ہے۔ چنانچہ یہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کا کہتے ہیں کہ جو اس نے کچھ نہیں کیا اس نے بہت کچھ۔ اگر وہ کچھ نہ کرتا تو ہر ٹرائبل ایجنسی سے ٹرائبل لوگ جو ہیں وہ جا کے افغانستان میں لڑ رہے ہوتے۔ بعد میں پھر وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا بیس ایک افغانستان کا، اس پہ وہ حقانیوں نے وہاں پہ ایک بم ڈیٹونیٹ کیا، پھر اس بیس کے اوپر ہمارے 70 لوگ زخمی ہو گئے، 6-7 افغانی مر گئے، اور پھر ہماری ایمبیسی پہ بھی یہ انہوں نے حملہ کیا حقانیوں نے۔ یہ سب چیزیں ہوئیں، ہمارے ہاں بھی تو ہو رہی تھی۔ امریکہ نے کیا کیا ہمارے لیے؟ پھر اس کا شکوہ، اس کا گلہ کہ یہ پاکستان نے جو کچھ ہمارے ساتھ تعاون پورا نہیں کیا، ہمیں بڑا بٹر ایکسپیرینس۔
اگر کوئی فارن پالیسی کو ہینڈل جو کرنے والے سوچیں تو دو باتیں میں کہتا ہوں جو کہ پوچھنے والی ہیں امریکہ سے. پاکستان سے مدد لی، پاکستان نے اپنا 80,000 بندہ مروایا، تم نے مروائے اپنے اتنے. پاکستان کا $150 ارب کا نقصان ہوا، تمہارا ہوا؟ اور پاکستان کیا کرتا؟ اپنا ملک ختم کر دیتا. پھر اس کے علاوہ ساری سہولت پاکستان سے لی، گزرے تم پاکستان کے اندر سے، سارے 20 سال تم یہاں سے لے جاتے رہے اپنا مال، افغانستان میں جا کے تم نے بھارت کو بٹھا دیا. وہ وہاں سے ہمارے خلاف ٹیررزم کر رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ نے ٹی ٹی پی کو ختم کرنے کی کوشش کی وہاں پہ افغانستان میں جب یہ تھے؟ آج دن تک وہاں پہ ہیں. یعنی پاکستان کے اوپر حملے ہوتے ہیں، اس کی سوچ نہیں. پاکستان کا نقصان تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے. امریکہ کا جو نقصان ہوا وہ مورد الزام پاکستان. سو یہ ایک شیطان کی طرح یہ شخص جو ہے یہ جھوٹ اور اپنے مطلب کی کہانی لکھ کے اور ایک غلط امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے. بعض آبزرویشن ٹھیک ہے، میں نے مانا کہ یہ واقعی درست ہیں، لیکن ہر چیز درست نہیں ہے. ہر چیز وہ اپنے مطلب کی بات کرتا ہے. اور ہم حقانیوں کو بھی ہم مار دیں، طالبان کو بھی ہم سب کو ہم ماریں، تم منحوس لوگ یہاں سے اٹھ کے باہر چلے جاؤ، تم نکل جاؤ واپس جس طرح گئے ہو، بھاگے. تو یہ سارا خمیازہ ہم بھگتتے. ہم پوچھتے رہے، کہتے رہے کہ بھائی ہمیں بتاؤ اینڈ گیم آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کے مطابق آپ کی مدد کریں. نہیں بتایا. ہم کہتے رہے کہ بھائی بھارت کو کیوں لا کے وہاں بٹھا رہے ہو؟ بھارت ہمارے ساتھ، ہماری دشمنی ہے بھارت کے ساتھ ایک چل رہی. وہ پہلے ہی ہماری سرحدوں پہ فوجیں پڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے ہوتی رہتی ہیں، جنگ بھی ہوتی رہتی ہے. الٹا لا کے تم نے دوسرے محاذ کھول دیا، ہمارا ادھر لا کے بٹھا دیا ان کو، صرف اپنی اسٹریٹجی کے لیے کہ جی ہمیں ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر لے کے ادھر بٹھا دو. کون ہے جو یہ چیزیں ان سے پوچھے تو ان کو کنفرنٹ کیا جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جو احسان ہمارے سر پہ رکھتے ہیں وہ ایسا احسان نہیں ہے. چنانچہ یہ کہتا ہے جی پاکستان کے ساتھ تعلق تو کچھ نہ کچھ ہم نے رکھا لیکن ٹرسٹ نہیں تھا. اسی طرح تھا کہ جو تھوڑا بہت کوئی ہم نے جو لینا دینا کرنا تھا ہم نے کر دیا، ان سے تھوڑا بہت لے لیا. نکلتے ہوئے افغانستان سے بھی پاکستان نے ان کی مدد کی ہر طرح. نیگوسیشنز طالبان کے ساتھ کامیاب کرانے میں، افغانستان سے انخلا کرانے میں، کابل ایئرپورٹ کے اوپر حملے ہوئے، تباہی مچی، یہ بھاگے وہاں سے ابتری میں پتلونیں چھوڑ کے، ان کو وہاں سے نکالنے میں، یہاں لانے کے لیے بہت کچھ کیا. لیکن کیا نتیجہ کیا اخذ کر سکتا ہوں یا نتیجہ کیا اس میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ بھی انتہائی ناشکرہ ملک ہے کہ دیکھتے ہوئے کہ اس ملک کے ان کی جنگ جو وار آن ٹیرر تھی اس میں 80,000 لوگ ہمارا مارے گئے. ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے ان کو کبھی کنفرنٹ نہیں کیا. ہم نے کبھی امریکہ کو یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جائیں گے. یہ 80,000 لوگ آپ کی وجہ سے مارے گئے یہاں پہ، ان کے خاندانوں کی کفالت کون کرے گا؟ آپ دیں کمپنسیشن. ان کے جو وہ جو ورلڈ ٹریڈ ٹاور میں جو لوگ مارے گئے ان کے ہر کسی سے افغانستان کے فنڈ روکے ہوئے ہیں کہ جی وہ اسامہ بن لادن یہاں تھا اس وجہ سے افغانستان کے آدھے فنڈ روکے ہوئے ہیں، وہ پیسہ نہیں ان کا دینا. سعودی عربیہ کا قصہ ہوتا ہے، ان کا مقدمہ پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی سعودی عربیہ کمپنسیشن دے گا جو لوگ ہمارے ادھر مارے گئے کیونکہ اسامہ بن لادن ان کا شہری تھا. آپ امیجن کریں ان کی سوچ اور ان کی ہائی ہینڈنس. سو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے مسائل تھے، ہم وہ ڈویژنس ہینڈل نہیں کر سکے. اصل چیز یہ ہے کہ لیڈرشپ یہاں پہ کمزور رہی ہے، آنکھیں بند کر کے ان کی تابع داری کرتے رہے ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے ان کے دماغ ہو گئے خراب، اور یہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہیں گے وہ پاکستان کر دے گا. یہی وہ چیز تھی جو ایبسولوٹلی ناٹ جہاں پہ مایا کہ یہاں اڈے نہیں ملے، اور یہی رجیم چینج اور یہ ساری کہانی بنی کیونکہ ایک لیڈر یہاں پہ ایسا آ گیا جو ان کی تابع داری کرنے کو تیار نہیں تھا. اللہ تعالیٰ پاکستان کی مشکلات حل کرے، اور یہ جو عالمی ٹھیکیدار اور ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دوسرے ملکوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، ہمیں کوئی ایسی لیڈرشپ رب العالمین دے دے جو کم از کم ان کے ساتھ برابری کی سطح پہ بات کرے، اور جو کچھ ان کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہیں برے کرنے ہیں وہ ملک کے مفادات کی روشنی میں کرے.
اب تک کے لیے اتنے ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔